السلام علیکم میرے معزز دوستوں اور فیصلہ ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے آداب پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ معراج ان قرآن۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس ٹاپک کو کم سے کم لفظوں میں اچھی طرح بیان کر سکوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس نیو ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی دوست فیصلہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج ہمارے ویڈیو ٹاپک کی طرف۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، رہے ایک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے ایک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ حضرت بابا الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شب معراج کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب 70,000 ملائکہ یعنی کہ فرشتے نور کے طباق لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں جو شخص بیدار ہوا اور گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نثار کرے۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ معراج النبی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کار خاص کے لیے مقرر فرمانے اور آپ کو نئی ہدایات و احکامات دینے کے لیے اپنے حضور آسمانوں پر طلب فرمایا، لیکن اس طلب کا انداز سب سے مختلف، منفرد اور سب جدا تھا۔ معراج کی شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں آرام فرما تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ نماز عشاء کے بعد ہم سب سو گئے اور جب فجر کا وقت ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو جگایا، چنانچہ سب نے نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ادا کی، لیکن اس کے بعد بیت المقدس پہنچا اور وہاں بھی نماز ادا کی، اس کے بعد وہاں سے لوٹا اور تم لوگوں میں شامل ہو کر نماز فجر ابھی ادا کی ہے۔ ام ہانی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی سے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا ورنہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، واللہ میں لوگوں سے اس کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ عز و جل جل جلالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ قریش نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور اسے ناممکن کہہ کر اسے جھٹلایا بھی اور اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی بلا جھجک تصدیق کر کے بارگاہ رسالت سے صدیق کا لقب پایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے کامل نمونہ تھا اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امین اور صادق تھے اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واقعہ معراج دراصل اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلداری اور مہمان نوازی کی ایک ضیافت تھی، جو طائف کے ان زخموں کو مندمل کرنے اور اس کی توہین و ناقدری اور بے گانگی اور بے وفائی کی تلافی کے لیے کی گئی تھی، جس کے سخت امتحان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے ظالم اور سنگ دل ترش رو سرداروں کے ہاتھوں گزرے تھے۔ اس ضیافت اور مہمان نوازی کا مقصد دراصل بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ نے اس آسمانی سفر کے دوران اپنے مہمان کو دکھائیں۔ نبوت کے اس غیبی، جسمانی اور روحانی آسمانی سفر میں بہت سی معانی پنہاں ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قبلوں مسجد الحرام، مسجد اقصیٰ کے نبی اور مغرب و مشرق کے امام اور تمام انبیاء کرام کے وارث اور پوری عالم انسانیت کے راہ پرورہ نما ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء سابقہ نے نماز ادا کی۔ یہ امامت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام افاقیت اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی ہمت گیریت کی دلیل ہے۔ تیسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم یا ملک کے رہنما نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں کی جماعت ہے۔ ان رسولوں کا کام یہ ہے کہ یہ آسمان کا پیغام زمین والوں کو اور خالق کے پیغام مخلوق کو پہنچاتے ہیں، اور ان سے پوری نوع انسانی مستفید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ واقعہ معراج دراصل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ازل و ابد کا فاصلہ ختم ہو گیا، حدود ٹوٹ گئیں، اور رسول نے مکان کی حد سے آزاد ہو کر سدرۃ المنتہا کے اس پار دیکھا تو کائنات کی کوئی شے نظر سے اوجھل نہ رہ سکی۔ پانچواں یہ کہ دراصل یہ وہ روحانی معراج تھی جس کے کمالات کی مکمل تصویر ازل سے ابد تک عالم کو مکان پر محیط ہے۔ چھٹا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ادائے صلاۃ انبیاء کرام کا وحدت دین میں منسلک ہونے کی واضح علامت ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کے ادیان کی اصل روح ہر وقت ایک ہی مرکز کمال کی طرف گامزن ہے۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو تخفیف کے بعد 5 وقت کی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ یہ نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ اختیار کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پسند یا قبول کر لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ دوران سفر آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے بھر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، جو تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو ناجائز اولاد کو شوہر پر لاد دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے سینے میں بڑے بڑے کانٹے چبھو کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ واقعہ معراج کے پس منظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اخلاقی تعلیم دینی تھی جس پر آپ کو آئندہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور فلاحی اسلامی مملکت کی تعمیر کرنا تھی۔ ایک مضبوط سیاسی اقتدار کے لیے ضابطہ اخلاق مرتب کرنا ضروری تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ نے معراج کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات و ضیافت سے نوازا۔ شب معراج کی نماز کے متعلق کچھ بیان کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات یعنی رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری صورت پڑھے اور ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اپنے دنیوی اور اخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ اس کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ گناہ کے کاموں کی دعا نہ ہو۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی کمنٹ سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔